بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار بخشا تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے. آپ عیسیٰ علیہ السلام سے 1520 سال پہلے جو تشریف لائے. اس وقت فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مصعب تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو تورات دی تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود جو ہیں وہ تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں لیکن جب مسئلہ بتاتی ہیں تو عربی زبان میں بتاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی نہ ہی تصدیق کرو نہ ہی تردید، یعنی نہ ہی سچا جانو اور نہ ہی جھوٹا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ پاک نے جو نازل کیا. تو وہ تورات میں تبدیلی کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بشارت تورات میں موجود ہے. انہوں نے تبدیلی کی لیکن پھر بھی آپ کی بشارت جو موجود ہے. ایک اور حدیث میں یہ بات واضح ہوگی وہ تبدیلی کس طرح کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور ایک عورت آئے جنہوں نے زنا کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا بھی تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا سزا یعنی دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے ان کو رسوا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تورات لاؤ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے اپنے میں قابل اعتماد شخص یعنی جس پر انہیں اطمینان تھا آبر سے کہا کہ اس کو پڑھو. تو آبر نے جو اس کو پڑھنا شروع کیا جب اس مقام پر پہنچا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہاتھ اٹھاؤ. جب ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم تھی یعنی پتھر مارنے کا حکم تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان پر یہی حکم لاگو ہوتا ہے لیکن ہم اس کو چھپاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کیا. تو مرد جو تھا وہ عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھکا ہوا تھا. تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 7543 میں جو اس کو جو روایت کیا گیا ہے. تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم نے عمل جو کرنا ہے وہ قرآن کریم پر کرنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں. درس قرآن جاری ہے، اس کو جتنا شیئر کریں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.